محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرغک از بیضا بیرون آید و روزی طلبد. آدمی زادہ ندارد خرد و عقل و تمیز. مرغک مرغی کا بچہ، از بیضا بیضا مانے انڈا، تو مرغی کا انڈا، مرغی کا بچہ انڈے سے، مرغی کا بچہ انڈے سے بیرون آیت باہر آتا ہے. وہ روزی طلبت، روزی طلبت تلبیدن مصدر، طلب کرنا، تلاش کرنا، ڈھونڈنا، اور روزی تلاش کرتا ہے، یہ لفظی ترجمہ ہوگا. مرغی کا بچہ انڈے سے باہر آتے ہی آتا ہے اور دانہ چگتا ہے، روزی تلاش کرتا ہے، دانہ چگتا ہے، دانہ چگنے لگتا ہے. نکل کے آیا تھوڑی دیر کے بعد ہی چو کر کے چگنے لگا مرغی کے ساتھ. مرغک از بیضا، مرغی کا بچہ انڈے سے باہر آتا ہے اور دانہ چگنے لگتا ہے، روزی تلاش کرنے لگتا ہے. آدمی زادہ انسان کا بچہ، آدمی زادہ، آدمی زادہ انسان کا بچہ ندارت نہیں رکھتا ہے. خرد، خرد یہ سب شعور، عقل و تمیز سب ایک معنی میں، صحیح ہے نہیں؟ اور آدمی کا بچہ، انسان کا بچہ عقل و شعور اور تمیز اور ہوش نہیں رکھتا ہے. جب پتہ ہی نہیں رہتا تو 3 سال کے بعد تھوڑا سا 6-7 سال کے بعد اسے ہوش آواز سے آتے ہیں. مرغی کا بچہ انڈے سے باہر آتا ہے اور روزی تلاش کرتا ہے، اور آدمی کا بچہ جو ہے شعور اور عقل و تمیز نہیں رکھتا ہے. آگے ناگاہ کسے گشت بچیزے و نرسید، نرسید و ای بتمکین و فضیلت بگذشت از ہما چیز. آگے وہ ناگاہ میں نے اچانک، کسے گشت ہوشیار ہو جانا، کسے گشت اس کا معنی ہے کیا؟ ہوشیار ہونا. آگاہ میں نے مطلب وہ، یعنی کس کا؟ مرغی کا بچہ. آگاہ وہ اچانک کیا ہو گیا؟ ہوشیار ہو گیا. بھائی تھوڑی دیر میں کیا ہے، کتنے دنوں میں ہوشیار ہو جاتا ہے؟ دوڑنے، ذرا ایک دیر میں ہوشیار ہوتا ہے، بھاگنے دوڑنے لگتا ہے مرغی کا بچہ. آ گئے کہ ناگاہ کسے گشت، اور وہ یعنی مرغی کا بچہ اچانک کسے گشت ہوشیار ہو گیا، بچیزے نہ رسید، ہوشیار ہونے کے باوجود کسی چیز کو نہیں پہنچا. مرغی کا بچہ ہو کر کے مرغی کا بچہ ہی رہ گیا اور پھر کھا لیا گیا، کوئی مقام نہیں پایا. حالانکہ پہلے پیدا ہوتے ہی ایک دم کیا ہے، دانہ چگنے لگا تھا. آ گئے ناگا کسے گشت، وہ مرغی کا بچہ اچانک ہوشیار ہو گیا، بچیزے نہ رسید، اور کسی چیز کو نہیں پہنچا. وہی بتمکین و فضیلت بگذشت از ہما چیز، از ہما چیز. اور تمکین کا مطلب خودداری، عزت و شرافت، کئی معنی میں کر لیں اس کو. اور یہ فضل و کمال بھی بول سکتے اس کو. بگذشت بڑھ گیا، از ہما چیز تمام چیزوں سے. اور یہ عزت و مرتبے میں، بتمکین و فضیلت، فضل و کمال، عزت و مرتبے میں، ای سے مراد آدمی کا بچہ. اور یہ انسان کا بچہ فضل و بزرگی، عظمت و بزرگی، فضل و شرافت میں بگذشت گزر گیا، مطلب ہوتا ہے بڑھ گیا کے معنی میں، از ہما چیز تمام چیزوں سے. اور یہ انسان کا بچہ فضل و بزرگی میں تمام چیزوں سے آگے بڑھ گیا. سمجھ آ گیا؟ گزشتہ مصدر گزرنا، گزشت، از ہما چیز. آب گینا ہما جا یا بھی از آ بے محل است، لال دشوار بدست آیت از آ است عزیز. آب گینا مطلب شیشہ، شیشہ، آب گینا شیشہ. ہما مانے تمام، جا مانے جگہ،
یا بھی یافتن مصدر سے فعل امر ہے، یافتن مصدر پانا. ہاں تو یا بھی شیشہ تو ہر جگہ پالے گا، شیشہ ہما جا ہر جگہ، یا بھی تو پا جائے گا. شیشے کو تو ہر جگہ پالے گا، از آ بے محلس، اسی وجہ سے بے محلس بے قدر ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. شیشے کو تو ہر جگہ پالے گا اس لیے بے محل ہے، بے قدر ہے. لال دشوار بدست آیت از آ عزیز. لال بولتے ہیں قیمتی پتھر کو، ایک قیمتی پتھر ہے، اور ایک قیمتی پتھر لال جو ہے نا مشکل سے، بدست آیت ہاتھ آتا ہے. لال جو ہے وہ مشکل سے ہاتھ آتا ہے، از آست عزیز، اسی وجہ سے کیا ہے پیارا ہے. عزیز پیارا ہے، قابل عزت ہے. تو شیشہ تو ہر جگہ پالے گا، از آ بے محرس، اسی وجہ سے بے قدر ہے، بے وزن ہے. لال دشوار بدست آیت، اور لال پتھر جو ہے دشواری سے ہاتھ آتا ہے، از آس عزیز، اس وجہ سے کیا ہے پیارا ہے. ہو گیا. کا رہا بصبر برآیت و مستعجل بد بصر درآیت. کا رہا بصبر برآیت، بہت سارے کام صبر سے باہر آتے ہیں، مراد صبر سے پورے ہوتے ہیں. بہت سارے کام صبر سے پورے ہوتے ہیں، صبر کرنے سے نکلتے ہیں. بہت سارے کام صبر کرنے سے نکلتے، صبر کرنے سے پورے ہوتے ہیں. وہ مستعجل، استعجلا یستعجل، باب استفعال سے اس میں فاعل ہے مستعجل، جلدی کرنے والا، جلد باز. مستعجل بسر درآیت، سر کے بل، درآیت آتا ہے مراد سر کے بل گرتا ہے، اور جلد باز سر کے بل گرتا ہے. کارا بصبر برآیت، بہت سارے کام صبر سے انجام پاتے ہیں، بہت سارے کام صبر سے انجام پاتے ہیں. وہ مستعجل بسر درآیت، اور جلدی بازی کرنے والا سر کے بل گر جاتا ہے. سر کے بل درآیت آ جاتا ہے، مراد سر کے بل گرتا ہے. جو جلدی کرتا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں ٹھوکریں کھاتا ہے، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، آپے سے باہر نہیں ہوتے ہیں، تو سمجھتے ہیں ہاں اچھا ہے بندہ، چلو اس کو آگے بڑھانا چاہیے. صبر کرتا، صبر کا مادہ ہے، بچوں کو سنبھال لے گا، ٹھیک ٹھاک ہے، اور جو جلد باز ہے آپ باہر ہے، کسی کو مار دیتا ہے، کسی کے اوپر بھی ہاتھ اٹھا دیا، اس کو زیادہ جو ہے پاور نہیں دیں گے، کبھی کچھ گڑبڑ کر دیں گے. ٹھیک ہے. بچشم خیش دیدم در بیابا کے آہستہ سبق برد اد شتابا. بردن مصدر لے جانا. بچشم خیش، شیخ سعدی فرماتے ہیں اپنی آنکھ سے، دیدم میں نے دیکھا، در بیاباں بیابان میں، چٹیل میدان میں، ریگستان میں، میں نے اپنی آنکھ سے ریگستان میں دیکھا ہے. کیا دیکھا؟ کہ آہستہ سبق برد، آہستہ چلنے والا سبق برد سبقت لے گیا. از شتاباں، شتابہ مطلب دوڑنے والا تھے، شتافتن مصدر دوڑنا. تو از شتاباں میں نے جنگل میں اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، میں نے ریگستان میں اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ آہستہ چلنے والا سبق برد از شتاباں، دوڑنے والوں سے کیا لے گیا؟ سبقت لے گیا. ایسا ہوتا ہے کہ دوڑے گا نا تو تھک جائے گا، تھوڑی دیر دوڑے گا، بظاہر تو لگے گا کہ بہت تیز دوڑا، آگے نکل گیا، لیکن وہ تھک ہار کر کے کیا ہو جائے گا؟ بیٹھ جائے گا، کچھ ہو جائے گا. اور جو دھیرے دھیرے چل رہا ہے وہ اپنی نارمل چل رہا ہے، اور وہ کیا آگے نکل جائے گا. خرگوش اور اس کی مثال پڑھی کہ نہیں پڑھی ہے؟ کچھوے کی. بس اس طرح طلبہ میں بہت زیادہ ایک دم محنت کر رہا ہے، اتنا زیادہ محنت کر رہا ہے کہ راتوں کو 2 بجے تک پڑھ رہا ہے، اور اس کا پھر بعد میں کیا ہوا؟ دماغی کام کر رہا ہے. یہ تھوڑا ہی پڑھ رہا ہے روزانہ، لیکن تھوڑا پڑھ رہا ہے. رات کو جلدی سو گیا، اور لیکن پڑھا روزانہ،
تو وہ میانہ روی سے چل رہا ہے امتحان تک، اس کی کتابیں آسانی سے یاد ہو جائیں گی اور وہ پریشان نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ طلبہ جو شروع سال سے اچھے سے پڑھتے رہتے ہیں، دھیرے دھیرے روزانہ کور کرتے رہتے ہیں، وہ ان کا حال دیکھ لیں۔ اور جو مستی کرتی ہے، کوئی کتاب نہیں دیکھنا ہے، اب آگے امتحان 10 دن بچے ہیں، اب دیکھو ان کی حالت، ارے اٹھا کتاب، ادھر بیٹھ، ادھر کونا ادھر کونا، ان کی حالت دیکھو۔ پھر بھی جو ہے رٹا مار مار کے پریشان، بعد میں جڑ رہا ہے، اور فیل ہو گیا۔ تو یہ محنت متساوی ہو، برابر ہو، نہ زیادہ ہو کہ اپنی جان کو جوخم میں ڈال دو، برابر چلتا ہے۔ تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھ سے کہاں دیکھا، ریگستان میں دیکھا کہ آہستہ چلنے والا تیز دوڑنے والوں سے سبقت لے گیا، سمندے باد پا از تگ فروماند، سمندے، اب یہاں پر جو ہے کیا ہے، سمندے پا باد پا، تیز رفتار گھوڑا، سمندے پاد پا، باد پا یعنی تیز رفتار گھوڑا، از تگ دوڑ سے، فروماند، فروماندن مانے تھک جانا، تیز رفتار گھوڑا دوڑ سے کیا ہو گیا، عاجز آ گیا، شتربا ہم چنا آہستہ میراند، شتربا اونٹ والا آدمی، میراند از راندن مصدر ماضی استمراری ہانک رہا تھا، ماضی استمراری ہے، اور ہم چنا اسی طرح آہستہ آہستہ، اور اونٹ والا آدمی اسی طرح آہستہ آہستہ ہانک کر چل رہا تھا، ہانک رہا تھا، ہانک رہا تھا، ہانک رہا تھا۔ تو سمندے باز پا، تیز رفتار گھوڑا کیسے، آج تک دوڑ سے، فرمان عاجز ہو گیا، تیز رفتار گھوڑا دوڑ سے عاجز ہو گیا، شتربا ہم چنا آہستہ میراند، اور آہستہ چلنے والا اسی طرح کیا ہے، آہستہ چلنے والا، ہاں شتربا اونٹ والا، اونٹ والا ہم چنا اسی طرح آہستہ میراند، آہستہ چل رہا تھا، آہستہ ہانک رہا تھا، صحیح ہے۔ ہو گیا، اونٹ والا اسی طرح آہستہ آہستہ ہانک رہا تھا، ہانک رہا تھا، ماضی استمراری ہے، تا تھا آ جائے گا۔ پند نصیحت، نادان را بہ از خاموشی نیست، نادان کو خاموشی سے بہتر کچھ نہیں ہے، نادان کے لیے، بے وقوف کے لیے خاموشی سے بہتر، بولے نا، بولے گا تو بے سرا بولے گا، اس لیے کیا ہے، خاموش ہی رہے۔ تو اس لیے جو ہے نا موقع محل اعتبار سے بولنا چاہیے، تاج محل دیکھے نہ دیکھے، موقع محل ضرور دیکھنا چاہیے، کہاں بولنا ہے، کون سی بات کہاں بولنی ہے، یہ نہیں بلایا تقریر کرنے، اور پروگرام تو شادی کا، اور تقریر کرتی کیسی، میت والی تقریر ہے، تو پھر کیا سارا کرکرا ہو جائے۔ تو نادان را بہ از خاموشی نیست، نادان کے لیے خاموشی سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ مصلحت بدانستے، اگر یہ مصلحت کو جانتا نادان ابودے، اگر یہ مصلحت یہ جانتا وہ کبھی نادان نہیں ہوتا۔ تو ایک شخص صاحب کو جو ہے نا گاؤں والوں نے تقریر کرنے کے لیے بلایا، تقریر کرنے کے لیے بلایا، اور نوجوان جو کمیٹی ہوتی ہے نا، پروگرام جو کراتی ہے، رضاکار کمیٹی، نوجوان کمیٹی، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نمازوں سے زیادہ دور رہتے ہیں، بس ان کو جوش چڑھا دین کا، ادھر سے 500 روپے اکٹھا کیے، ادھر سے کی گاؤں والوں سے تسکینیں چڑھائیں، اور رضاکار بڑے دین کے درد والے ہیں، یہ جلسہ کرا رہے ہیں، ایسے آ جاتے ہیں نکل کے، اور دین کا درد کرا کے جلسہ اڑایا فلاں صاحب کو۔ اب وہ بھی سوچ رہے ہیں بڑا اچھا ہے یار، یہ بہت اچھے نوجوان ہیں، دین کا درد رکھ رہے ہیں، لاؤ دین کے درد کی بات کرتے ہوئے لاؤ میں نماز پہ ہی تقریر کر دیتا ہوں۔ اور انہیں کیا پتا تھا کہ نماز پڑھنے والے نوجوان نہیں ہے، ابھی چندہ کرنے کے لیے اٹھی ہے قوم، اور تھوڑا چندہ کر کے ابھی ہو جائے گا پروگرام، پھر اپنے مست ہو جائے گی۔ انہوں نے جو ہے تقریر جو کرنا شروع کی، اور بے نمازیوں پہ برس پڑے، بہت زیادہ بے نمازی ہو یہ، اور نہیں پڑھتے، لعنت اللہ کی لعنت ہے، بے نمازی کا نور ختم ہو جاتا ہے، یہ وہ۔ ان کو تو بڑا غصہ آ گیا کہ مطلب جلسہ بھی ہم نے کرایا،
اور ہمارے خلاف جو ہے انہوں نے تقریر کر دی. تو بولے ماں صاحب اچھی بات نہیں ہے، تم نے ہمیں کر دیا. تو بولے اچھا یہ بتاؤ تم لوگ عید کی نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ ارے حضرت عید کی نماز تو اتنے شوق سے پڑھتے ہیں کہ ہم تو اس کے انتظار میں رہتے ہیں، چاند نکلے نہ نکلے ہم خود نکال دیتے ہیں اس کے چکر میں. تو بولے پھر تو کوئی بات نہیں، میں تو بے نمازی ہوں. برا کہا تھا ماشاء اللہ تم تو نمازی ہو. تو نادان کو خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں. اگر یہ مصلحت کو جانتا نادان نہیں ہوتا. ایک شخص حضرت امام یوسف، یہ واقعی یاد آ جاتے ہیں کبھی پڑھاتے ہوئے تو صحیح رہتا تھا کہ جو بھی سنے گا بور نہیں ہوگا. ہاں تو امام یوسف کی بارگاہ میں ایک شخص آتا تھا، مسئلے بیان کرتے تھے، آ کے بیٹھ جاتا تھا. روزانہ دیکھتے تھے وہ بندہ بیٹھا ہی رہتا تھا خاموش. تو کافی دن گزر گئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ آتے ہیں روزانہ، سب لوگ آتے ہیں مسئلے پوچھتے ہیں، آپ بھی کچھ پوچھا کریں. اچھا میں پوچھا کروں. ٹھیک ہے پوچھا کریں. اس نے کہا حضرت ایک مسئلہ یہ بتائیے کہ روزہ کب افطار کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب سورج ڈوب جائے تو افطار کرنا چاہیے. تو اس نے کہا کہ حضرت اگر آدھی رات تک سورج نہیں نہ ڈوبے تو بولے پھر تمہارا خاموش رہنا ہی بہتر ہے، تم خاموش رہا. ہو گیا. تو نادان کو خاموشی سے بہتر نیز کوئی چیز نہیں. اگر اس مصلحت کو بدانش سے وہ جانتا نادان نہ بولتا. چون داری کمال و فضل بے زباں در دہاں نگہ داری. چون داری چو جب نہیں رکھتا ہے تو کمال و فضل، جب تو کمال و فضل نہیں رکھتا ہے بے کہ وہ بہتر ہے کہ زبان کو در دہان منہ میں نگہ داری حفاظت کرنا. نگہداشت پہلے امر ہے تو محفوظ رکھ. جب تو فضل و کمال نہیں رکھتا ہے، جب تو فضل و کمال نہیں رکھتا بے تو یہ بہتر یہ ہے کہ تو زبان کو منہ میں محفوظ رکھ. نگہداری کیا کر، جب تو فضل و کمال نہیں رکھتا ہے تو زبان کو منہ کے اندر محفوظ رکھ. کہ آدمی را زبان فضیحہ کنت، کہ آدمی کو زبان رسوا کر دیتی ہے. آدمی کو زبان ایسے رسوا کر دیتی ہے، فضیحہ مطلب رسوا کرنا. آدمی کو زبان ایسے رسوا کر دیتی ہے جوز بے مغز را سمک ساری. جوز مانے اخروٹ، بے مغز بغیر مغز کا، بغیر گودے کا اخروٹ کو جس طرح اس کا ہلکا پن، جس طرح بغیر گودے کے اخروٹ کو اس کا ہلکا پن کیا کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے. اخروٹ میں اخروٹ کے اندر جب مغز ہوگا ہی نہیں تو کیا کرے گا، اس کو کیا کریں گے لے کے. اخروٹ دیکھا ہے جب اخروٹ کو کھایا کیوں نہیں جاتا ہے، اس میں مغز ہوگا. ارے یار جب کھولا ہی اس کو نے، ارے اوپر سے اچھا اندر سے خالی. دیکھو صحیح ہے نہیں. تو آدمی کو زبان کیا کر دیتی ہے، اس طرح رسوا کر دیتی ہے جوزے بے مغز. آدمی کو زبان رسوا کر دیتی ہے جیسے بے مغز بغیر گودے کے اخروٹ کو اس کا سبک ساری مطلب اس کا ہلکا پن. جوز مانے اخروٹ، بے مغز بغیر گودے کا، بغیر گودے کے بغیر گودے کے اخروٹ کو سبک ساری اس کا ہلکا پن رسوا کر دیتا ہے. تو انسان کو زبان سنبھال کر بولنا چاہیے. کہیں ایسا آپ کو علامہ دہر سمجھ رہے تھے اور آپ نے جو ہے اتنا علامہ دہر بننے کے چکر میں کہیں ایسا کام نہیں کرتی. ہم تو سمجھ رہے تھے یہ بڑے وہ علامہ ہیں، ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے. اللہ پتا چلا کہ صاحب کو قصر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا، حضرت آ جائیے نماز پڑھا دیجیے. نہیں میں مسافر ہوں، پڑھا دیجیے نماز، مسافر ہے. میں نے کہا اس کا مسئلہ تو معلوم ہوگا کہ قصر جو ہے نا 4 والی میں کرنا ہوتا ہے. انہوں نے فرض نماز 3 رکعت پڑھائی، اسی میں قصر کر دیا. مغرب میں کیا کر دیا، مغرب میں ہی قصر کر دیا انہوں نے.
تو اونچی ٹوپی دیکھ کر کے ہر کسی کو یہ مت سمجھو کہ علامہ دہر ہوگا. تو نماز میں قصر کس میں کرنا ہوتا ہے؟ 4 رکعت والی میں. انہوں نے 3 رکعت والی میں ہی 2 کر دیا. ہر جو ہے پردے میں چلنے والی کو دوشیزہ مت سمجھ. پردہ اٹھا کر دیکھے گا، ہو سکتا ہے کہ نانی کی نانی نکلے. شیخ سعدی اسی میں فرماتے ہیں، صحیح ہے نہیں؟ ہر پردے میں چلنے والے کو دوشیزہ مت سمجھ. پردہ اٹھا کر دیکھے گا. ہاں چلے دیکھ لے جلدی سے. مرغی کا بچہ انڈے سے باہر آتا ہے اور روزی تلاش کرتا ہے، دانا چگتا ہے. آدمی زیادہ ندارت، آدمی کا بچہ تمیز، عقل اور ہوش نہیں رکھتا ہے. آگہ ناگہ ناگہ کسے گشت، وہ اچانک ہوشیار ہو گیا بچیزیں نہ رسید، اور کسی چیز کو نہیں پہنچا، نہیں حاصل کی. وہیں بتمکین و فضیلت بگزش از ہما چیز، اور یہ فضل و کمال میں تمام چیزوں سے آگے بڑھ گیا. آپ گینا ہما چاپ یا بھی از بے محلس، لال دشوار بادس آید از عزیز. آپ گینا شیشہ ہر جگہ تم پالو گے، شیشے کو ہر جگہ تم پالو گے، اسی لیے بے محل ہے، بے قدر ہے، اور لال دشواری سے ہاتھ آتا ہے، اس وجہ سے پیارا ہے. کارہا بصبر برآیت، بہت سارے کام صبر سے حاصل ہو جاتے ہیں. وہ مستعجل بسر درآیت، اور جلد باز سر کے بل گرتا ہے. بچشم خیش دیدم در بیابا، میں نے اپنی آنکھ سے ریگستان میں دیکھا کہ آہستہ سبق برد از شتابا، کہ آہستہ چلنے والا دوڑنے والے سے سبقت لے گیا. سمندے باد پا از تک فرومان، تیز رفتار گھوڑا دوڑ سے عاجز رہ گیا. شتربا ہم چنا آہستہ میران، اور اونٹ والا اسی طرح آہستہ ہانک رہا تھا. نادان را از خاموشی نیس، نادان کے لیے خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اگر یہ مصلحت بدانستے، اگر یہ مصلحت کو جانتا، نادان بودے، نادان نہیں ہوتا. چون داری کمال و فضل آبے، کہ زبان در دہاں نگہ دارے. جب تو فضل و کمال نہیں رکھتا ہے، آبے کے بہتر یہ کہ زبان کو زبان کی منہ میں حفاظت کرے. آدمی کو زبان ایسے رسوا کر دیتی ہے جیسے بغیر گودے کے اخروٹ کو اس کا ہلکا پن رسوا کر دیتا ہے. تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نفتہ باشد. جب تک مرد نے کوئی بات نہیں کہی ہوگی اس کے عیب و ہنر چھپے ہوں گے، اور جب بات کہے گا تب نکل کے آئے گا ارے یار ہم تو جسے سمجھ رہے تھے بہت بڑا ہے، اس کی تو عربی صحیح نہیں ہے، یہ تو کیا ہے انا زید قائم پڑھ رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.